السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کے مہینے میں بہت زیادہ سوال کیا جانے والا، بہت سے دوستوں نے سوال پوچھا کہ ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی 12 ربیع الاول کو تو حضور کی وفات کا دن ہے، تو پھر آپ لوگ خوشی کیوں مناتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ معتبر قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن بھی 12 ربیع الاول ہے اور حضور کی ولادت کا دن بھی 12 ربیع الاول ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں خوشی منانی چاہیے یا پھر غم منانا چاہیے۔ دیکھیں، اسلام نے کسی بھی فوت شدہ کے لیے 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے فوت شدہ کے لیے 3 دن تک غم منا سکتے ہو۔ ہاں، بیوی اپنے شوہر کے لیے 3 دن سے زیادہ بھی غم منا سکتی ہے۔ اگر ان کے بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو تو 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، جبکہ اسلام نے 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے ہم غم نہیں مناتے، کیونکہ اسلام نے غم منانے کی قید لگائی ہے کہ 3 دن سے زیادہ تم غم نہیں منا سکتے، لیکن اسلام نے کہیں بھی خوشی منانے کی قید نہیں لگائی۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے جمعہ کے دن کو عید کا دن قرار دیا گیا، جبکہ جمعے کے دن کو حضرت آدم علیہ السلام آپ کی تخلیق ہوئی اور جمعے کے دن کو ہی حضرت آدم علیہ السلام آپ کی وفات ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ کسی نبی کی وفات اور ولادت کا دن اگر ایک ہی ہو تو پھر خوشی کے دن کو لیا جاتا ہے، غم کے دن کو نہیں لیا جاتا۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ شہید کا مرتبہ زیادہ ہے یا پھر نبی کا، تو وہ کہیں گے کہ نبی کا۔ پھر جب شہید زندہ ہے تو انبیاء زندہ کیسے نہیں ہو سکتے؟ شہید وہ ہوتا ہے جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی ہو، تو انبیاء وہ ہوتے ہیں جو اپنی ساری زندگی اللہ کی راہ میں گزارتے ہیں، اللہ عز و جل کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ پھر اگر شہداء زندہ ہیں تو انبیاء ان سے افضل و اعلیٰ زندہ ہیں۔ اصل میں بات خوشی منانے یا غم منانے کی نہیں ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ 12 ربیع الاول تو حضور کی وفات کا دن ہے، آپ لوگ غم منائیں، خوشی کیوں مناتے ہیں؟ تو آپ لوگ ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے، تم لوگ غم منانے کے لیے نکلو، ہم لوگ خوشی منانے کے لیے نکلتے ہیں، یقیناً نہیں نکلیں گے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ حضور کی ولادت تو 8 ربیع الاول کو ہوئی، 12 کو نہیں ہوئی، تو آپ لوگ ان سے کہیں کہ تم لوگ 8 ربیع الاول کو خوشی مناؤ، ہم لوگ 12 ربیع الاول کو غم مناتے ہیں، یقیناً نہیں منائیں گے۔ اور اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ جشن عید میلاد النبی پر اتنی فضول خرچی کرتے ہیں، تو آپ لوگ ان سے یہ کہیں کہ جشن آزادی پر تمہیں یہ فضول خرچی نظر نہیں آتی، اپنے بیٹے کی شادی پر تمہیں یہ فضول خرچی نظر نہیں آتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی جو ہم مناتے ہیں وہ تم سے ہضم نہیں ہوتی۔ جب جشن آزادی منانا جائز ہے تو پھر جشن عید میلاد النبی منانا بھی جائز ہے۔ اور اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ جشن عید میلاد النبی کہاں لکھا ہے، تو آپ نے صرف یہ جواب دینا ہے کہ ہماری قسمت میں لکھا ہے، اور آخر میں آپ نے ان کو ایک پھکی بھی دینی ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔